السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج کا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے ایک آدھ لیسن اور بنائیں گے، جس کے علاوہ اس کے بعد پھر ہم قرآن پاک جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن۔ تو جی دوستو، ہم اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پر آ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ حمزہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے جو ہے وہ نون قطنی کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو نون قطنی کا جب ہم لیسن پڑھ رہے تھے تو اس میں حمزہ وصل کا ذکر ہوا تھا۔ یہ نون قطنی کا جو ہے وہ جب ہم لیسن پڑھ رہے تھے تو اس میں حمزہ وصل کے بارے میں ذکر ہوا تھا۔ تو میں نے آپ سے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں حمزہ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو آج جو ہے وہ آج کا جو لیسن ہے وہ حمزہ وصل حمزہ کے بارے میں ہے۔ تو حمزہ کے بارے میں ہم آج کا جو لیسن ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، حمزہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہے وہ بیسیکلی حمزہ کی تو بہت ساری اقسام ہیں، حمزہ زائد بہت ساری اقسام ہیں، لیکن جو زیادہ تر اصطلاحاً جو بولی جاتی ہیں وہ دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ جو زیادہ تر استعمال میں آتی ہیں وہ دو اقسام ہیں، ایک ہے حمزۃ الوصل، دوسرا ہے حمزۃ القطعی، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ حمزۃ الوصل، اور دوسری قسم حمزۃ القطعی۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ حمزۃ القطعی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، حمزہ کی اقسام میں حمزۃ القطعی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حمزہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، حمزہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں کہیں پہ بھی کوئی بھی عبارت آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی الفاظ آ جائے، یہ حمزہ واحد وہ حمزہ ہے جو ہر حال میں پڑھا جائے گا، جو گرایا نہیں جائے گا۔ گرانے کا کیا مطلب ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، کہ جب حمزہ وصل آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گرانے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ حمزۃ القطعی جو ہے یہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، یہ گرایا نہیں جاتا کبھی بھی۔ یہ حمزہ جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ حمزہ کی مثالیں ہیں، حمزہ قطعی کے بارے میں ہے، جیسے اطغیتہ، ٹھیک ہے۔ یہ اطغیتہ یہ جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے، اس کا شروع والا حمزہ جو ہے وہ نہیں گرایا جائے گا، جس طرح القیا، اخرج، انذر، ادعو، یہ جو ہیں یہ حمزہ قطعی ہے، ان کا جو شروع والا جو حمزہ ہے جب ہم پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملائیں گے تب بھی یہ حمزہ نہیں گرایا جائے گا، یہ حمزہ بھی ضرور پڑھا جائے گا، یہ نہیں حذف ہوگا۔ اس لیے اس کو حمزۃ القطعی بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ حمزہ گرایا نہیں جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ آگے حمزۃ الوصل کے بارے میں جو ہے وہ سٹارٹ کریں، تو میں آپ سے جو ہے وہ ایک اور بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو پورے قاعدے کے لیسن میں نے آپ سے جو ہے وہ یہ بات ڈسکس کی تھی، آپ کو تقریباً ہر لیسن میں نے آپ سے یہ بات بولی تھی کہ حمزہ اور الف میں جو فرق ہے اس کو واضح رکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے جو ہے یہ الف ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف جو ہے وہ ہمیشہ وداؤٹ سائن ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی سائن نہیں آتا، اس الف کے اوپر نہ فتحہ نہ کسرہ نہ ضمہ۔ فتحہ مطلب زبر، کسرہ مطلب زیر، اور ضمہ مطلب پیش، ٹھیک ہے۔ تو الف کے اوپر نہ زبر آتی ہے، نہ زیر آتی ہے، نہ پیش آتی ہے، نہ جزم، نہ شد، کوئی سائن الف کے اوپر نہیں آتا، اس لیے اس کو الف بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر الف کے اوپر سائن آ جائے تو وہ الف نہیں رہ جاتا، الف حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، الف جو ہے الف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے تو اس کے اوپر الف لکھا ہوا ہے، جیسے ہی اس کے اوپر زبر آیا، زیر آئی، پیش آیا، یا کوئی بھی سائن آ گیا، آپ جزم کو لے لیں، شد کو لے لیں، کوئی بھی سائن آ گیا تو وہ الف نہیں رہے گا، الف جو ہے وہ حمزہ والے ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا، حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھیے گا کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ تو اس سے آگے جی ہم چلتے ہیں اب حمزۃ الوصل کے بارے میں، کہ حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل جو ہے یہ حمزہ شروع میں تو پڑھا جاتا ہے، لیکن عبارت کے جب درمیان میں آ جائے تو یہ حمزہ گرا دیا جاتا ہے۔
حمزۃ القطعی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ جب عبارت کے درمیان میں آئے گا تو وہ گرایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ حمزہ اسی حالت میں پڑھا جائے گا جس حالت میں ہوگا، لیکن حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو عبارت کے درمیان میں آ گیا تو یہ حمزہ حذف ہو جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ حمزہ شروع میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن عبارت کے درمیان میں آ جائے تو گرا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثالیں اس کو کون سی ہے؟ جیسے فن فجرت، فن فجرت جو اصل میں فَإِن فجرت تھا، دیکھیں فن فجرت اصل میں فَإِن فجرت تھا، فا کے اوپر زبر تھی، اس سے آگے جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر تھی، حمزہ کو نون کے ساتھ ملایا فَإِن فجرت، ٹھیک ہے، اصل میں یہ لفظ یہ تھا، لیکن یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل ہے، تو اس وجہ سے جب حمزہ پیچھے والے حرف کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو حمزہ بیچ میں سے حذف ہو جائے گا، حمزہ گر جائے گا، حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ جیسے اصل میں فَإِن فجرت تھا تو ہم نے اس کو کیسے پڑھا؟ فن فجرت، فن فجرت، قرآن پاک میں آتا ہے نا فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو یہ وہ الفاظ ہیں، قرآن پاک کے ہی الفاظ ہیں، تجوید ظاہر ہے قرآن پاک سے ہی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم فَإِن فجرت نہیں پڑھیں گے، فن فجرت پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے والی مثال دیکھیں، امیر تابو جو اصل میں امیر تابو تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب حمزۃ الوصل گرا تو یہ کیا بن گیا؟ امیر تابو، ٹھیک ہے، میم کے نیچے زیر آ گئی تو میم کو را کے ساتھ ملایا تو حمزہ بیچ میں سے حذف ہو گیا تو یہ کیا بنے گا؟ امیر تابو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے والا جو حرف ہے لنفصام، یہ بھی اصل میں لانفصام تھا، ٹھیک ہے، حمزہ بیچ میں گرایا تو یہ لنفصام ہو گیا۔ یہ ہے حمزۃ الوصل، جب عبارت کے درمیان میں آتا ہے تو گرا دیا جاتا ہے۔ آگے جی ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی پہچان کیا ہے، کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حمزہ ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ القطعی ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسم کے شروع میں ال کا حمزہ وصل ہوتا ہے، اسم کے شروع میں ال کا، جہاں پہ اسم کا تو پتہ ہے نا آپ کو، اسم کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا بھی پڑتا ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، عربی میں اس کو اسم بولا جاتا ہے۔ اسم کے شروع میں اگر الف لام ال آ جائے تو وہ اسم ہوگا، اسم کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو وہ حمزہ جو ہے وہ وصلی ہو جائے گا، وہ حمزہ وصل کہلائے گا۔ جیسے آپ اس کی مثال لے لیں، الحمد، الحمد یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اس کے شروع میں حمزہ ہے الحمد، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر آ گیا الحمد۔ اس طرح الذی، الکوثر، یہ اسم ہے، ان کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، کیونکہ اسم کے شروع میں ال کا حمزہ وصل ہوتا ہے۔ دیکھیں حمزہ لام فتحہ ال، الذی میں بھی حمزہ لام فتحہ ال، الکوثر میں بھی حمزہ لام فتحہ ال، تو یہ ال کا جو فتحہ ہے، ال کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اب کیا بولتے ہیں جی؟ یہ حمزہ مفتوح ہے، وصل ہونے کی وجہ سے اگر درمیان میں آئے گا تو گرا دیا جائے گا، حمزۃ المفتوح، یہ حمزۃ المفتوح جو ہے اگر عبارت کی، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے نا، تو یہ حمزۃ الوصل اگر عبارت میں آئے گا، حمزۃ المفتوح جو ہے عبارت کے درمیان میں آئے گا تو گرا دیا جائے گا۔ کس طرح سے گرا دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا نا اوپر کے اسم کے شروع میں ال کا جو حمزہ وہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، الحمد، الذی، الکوثر یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزۃ المفتوح ہے نا، تو حمزۃ المفتوح جو ہے یہ میں نے آپ آلریڈی جو ہے وہ ویڈیو بنا کر آپ کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں، اس کے اوپر آپ کو اچھی طرح سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ نیچے مثالیں لے لیں، کوثر سے کل کوثر، والحمد، الحمد کی جگہ والحمد ہو گیا، واو کو لام کے ساتھ ملایا، حمزہ درمیان میں آ گیا تو حمزہ گر گیا، الحمد کی جگہ والحمد ہوا تو حمزہ گرا دیا، واو کو لام کے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوثر، یہ کوثر ہے،
कोसर को जब ये अल कौसर है, ठीक है, अल कौसर, जब इसको पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाएंगे तो हमज़ा दरमियान में आ जाएगा, दरमियान में आने की वजह से ये हमज़तुल वसल है, गिरा दिया जाएगा, जैसे कल कौसर, ठीक है। इसी तरह अल्लज़ी जो है, अल्लज़ी का जो हमज़ा शुरू में, ये भी हमज़तुल वसल है, ये भी जब दरमियान में आएगा तो गिरा दिया जाएगा, जैसे सुबहानल्लज़ी, ठीक है जी। तो ये इसम के, ये पहली बात जो है ये याद रखिएगा कि इसम के शुरू में अल का हमज़ा वस्ली होता है, इसम के शुरू में, ठीक है। इससे आगे दूसरी बात कि इसम ऐसे जिनके शुरू में हमज़ा वसल, ऐसे 7 इसम हैं जिनके शुरू में हमज़ा वसल मकसूर होता है हर हाल में, ऐसे 7 इसम हैं जिनके शुरू में हमज़ा वसली मकसूर होता है, हर हाल में हमज़ा वसली मकसूर होता है। अब वो कौन कौन से 7 इसम हैं वो हम देखते हैं, और यह है इस्मुन, इब्नुन, इब्नतुन, इम्रुउन, इम्राअतुन, इस्ना, इस्नता, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हरूफ, ये 7 इसम ऐसे हैं कि इनके शुरू में हमज़ा हमेशा हमज़ा वसली मकसूर होगा। मकसूर मतलब कसरे वाला, यानी कसरा किसको कहते हैं, ज़ेर, यानी हमज़ा के नीचे ज़ेर आएगी। ये 7 इसम ऐसे हैं जिनके हमज़ा के नीचे ज़ेर आएगी, ठीक है जी। ये दूसरा पॉइंट है कि 7 इसम ऐसे हैं, हमज़तुल वसल ही ये चल रहा है, लेकिन इसकी दूसरा नंबर 2 ये बात याद रखिएगा कि 7 इसम ऐसे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, इसम के शुरू में अल का हमज़ा, क्या पढ़ा था, इसम के शुरू में अल का हमज़ा वसली होता है, मसलन अल कौसर, अलहम्दु, अल्लज़ी, ये हमने पढ़ा था। दूसरी बात अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसम 7 इसम ऐसे हैं, 7 इसम ऐसे हैं कि इनके शुरू में जो हमज़ा है वो वसली मकसूर होगा, जैसे इस्मुन, इब्नुन, इब्नतुन, इमरून, इमरातुन, इस्ना, इस्नता, ये 7 हरूफ ऐसे हैं इनके शुरू में हमज़ा वसली मकसूर होगा, ठीक है जी। ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब तीसरे नंबर पे आ जाएं। तीसरी बात भी याद रखें कि फ़ेल के शुरू में अगर हमज़ा ज़म्मा या कसरा के साथ आया, अगर हमज़ा मज़मूम या मकसूर हो तो वो हमज़ा वसली होता है, सिवाय फ़ेल मुज़ारे और वाहिद मुतकल्लिम के। फ़ेल के शुरू में अगर हमज़ा मज़मूम या मकसूर हो, मज़मूम किसको कहते हैं, ज़म्मे वाला हर्फ, यानी जिस मज़मूम यानी पेश, और मकसूर यानी कसरा, यानी फ़ेल के शुरू में अगर हमज़ा ज़म्मा या कसरा के साथ आए तो वो हमज़ा वसली होता है। फ़ेल के शुरू में, फ़ेल कहते हैं काम को, पीछे हमने इसम के बारे में पढ़ा था, अब हमने फ़ेल के बारे में पढ़ा है कि फ़ेल के शुरू में अगर हमज़ा ज़म्मा या कसरा मज़मूम या मकसूर पेश या कसरा के साथ, पेश या ज़ेर के साथ आए तो वो हमज़ा वसली होता है, सिवाय फ़ेल मुज़ारे और वाहिद मुतकल्लिम के, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे और वाहिद मुतकल्लिम के अलावा किसी भी फ़ेल के शुरू में अगर हमज़ा मज़मूम या मकसूर आए, यानी किसी भी फ़ेल के शुरू में अगर ज़म्मा, अगर हमज़ा पेश या ज़ेर के साथ आए तो वो भी हमज़ा वसली होगा, ठीक है जी। दूसरी बात, नंबर 4, फ़ेल का तीसरा हर्फ। अभी हमने क्या पढ़ा है कि फ़ेल के शुरू में अगर हमज़ा मज़मूम या मकसूर हो, यानी फ़ेल के शुरू में अगर हमज़ा के ऊपर पेश या ज़ेर आए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि फ़ेल का तीसरा हर्फ देखा जाएगा। फ़ेल के तीसरे हर्फ पे डिपेंड होगा कि फ़ेल का तीसरा हर्फ अगर वो मज़मूम हो, मज़मूम का मतलब पेश, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, मज़मूम का मतलब पेश, अगर वो मज़मूम हो तो हमज़ा वसल भी मज़मूम होगा, जैसे कि उक़्तुलू, अक़्तुलू पढ़ लें, उक़्तुलू पढ़ लें, ठीक है।
مین مقصد جو ہے وہ تیسرا حرف ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے اقتلو کو اقتلو پڑھا یا اقتلو کو اقتلو پڑھا. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تو جو بات ہو رہی ہے ہم نے اس کی طرف دھیان دینا ہے کہ جو تیسرا حرف ہے یہ فعل ہے اقتلو, اس نے مارا. ٹھیک ہے, یہ فعل ہے. مارنا فعل ہوتا ہے نا, کام کرنا مارنا یہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اقتلو مارنا. تو یہ جو تیسرا حرف ہے فعل کا, جو تیسرا حرف ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ مضموم ہے یا مکسور ہے یا مفتوح ہے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ تا کے اوپر پیش ہے, یعنی تیسرا حرف مضموم ہے. فعل کا تیسرا حرف دیکھا جائے گا, اگر وہ مضموم ہو تو وصل بھی, حمزہ وصل بھی مضموم ہوگا. حمزہ وصل بھی مضموم ہوگا. ٹھیک ہے جی, یعنی حمزہ کے اوپر بھی ضمہ آئے گا. نمبر 5, اور مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور ہوگا. مفتوح ہو تو حمزہ وصل مفتوح نہیں ہوگا. مفتوح یا مکسور ہو یعنی اگر حمزہ کے فعل کا تیسرا حرف, فعل کا تیسرا حرف اگر اس کے اوپر زبر آ جائے یا اس کے نیچے زیر آ جائے, یعنی مفتوح یا مکسور ہو, تو وہ حمزہ وصل مکسور ہوگا. جیسے ان فجرت, جیسے ان فرج, فجرت میں تیسرا حرف کیا ہے؟ فا ہے. فا کے اوپر زبر آ رہی ہے تو ہم حمزہ وصل مکسور پڑھیں گے ان فجرت. اسی طرح انتہو میں بھی تا کے اوپر فتحہ آ رہا ہے. تیسرا حرف دیکھیں انتقام, انتقام کے تیسرا حرف تا ہے, تا کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو یہ تینوں مثالیں ہیں مفتوح اور مکسور کی, کہ اگر تیسرا حرف فعل کا اس کے اوپر فتحہ یعنی زبر یا اس کے نیچے زیر آ جائے گی تیسرے حرف کے, فعل کے تیسرے حرف پہ, ٹھیک ہے, تو پھر وہ حمزہ وصل بھی مکسور ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں. نمبر 6, 5 فعل ایسے ہیں کہ ان میں تیسرا حرف مضموم ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تیسرا حرف مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ تو قاعدہ سمجھ میں آ گیا. لیکن یہاں پہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا عقل سے باہر کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل 5 فعل ایسے ہیں کہ ان میں تیسرا حرف مضموم ہے لیکن پھر بھی حمزہ وصل مکسور ہے. جیسے امشو, ایتو, اقضو, ابنو, اتقو, یہ فکس ہیں. جیسے باٹا ریٹ فکس ہوتا ہے نا, اسی طرح یہ جو حروف ہیں یہ بھی فکس ہیں کہ ان کے یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اگر یہ حروف نہیں, آپ اس کو فعل بولیں, ٹھیک ہے, یہ 5 فعل ایسے ہیں کہ ان کے تیسرے حرف کے اوپر ضمہ آ رہا ہے, پیش آ رہی ہے, رول سے ہٹ کر ہے. رول کیا تھا؟ فتحہ یا یعنی زبر یا زیر آ جائے تو وہ حمزہ وصلی مکسور ہوگا. لیکن یہاں پہ رول سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے کہ حرف مضموم ہے لیکن پھر بھی حمزہ وصل مکسور ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ 5 حروف جو ہیں یہ فکس ہیں. 5 حروف ایسے ہیں کہ ان کا اگر حمزہ وصل مضموم بھی آ جائے تو حمزہ وصل, اگر ان کا تیسرا حرف مضموم بھی آ جائے تو حمزہ وصل مکسور آئے گا. ٹھیک ہے, حمزہ کے نیچے زیر آئے گی. اب ہم آ جاتے ہیں جی حمزۃ القطعی کے بارے میں. حمزۃ القطعی کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ حمزہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے, کبھی بھی حذف نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطعی کس کو کہا جاتا ہے. کہ حمزۃ القطعی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے, کبھی بھی گرایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, کبھی بھی حمزۃ القطعی گرایا نہیں جاتا, لیکن حمزۃ الوصل جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے عبارت کے درمیان میں آنے اس وجہ سے. تو حمزۃ القطعی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جی. ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے حمزۃ الوصل کے بارے میں, ہم نے جو کچھ پڑھا ہے 5-6 پوائنٹ پڑھے ہیں. پہلا پوائنٹ, اسم کے شروع میں ال کا آنا. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ, 7 اسم ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے ہر حال میں. تیسرا پوائنٹ, فعل کے شروع میں اگر حمزہ مضموم یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی
ہوتا ہے سوائے فعل مضارع اور واحد متکلم کے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہ حمزہ کے فعل کا تیسرا حرف دیکھا جائے گا کہ اگر مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا۔ انفجرت، انتہو، انتقام ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی کہ 5 فعل ایسے ہیں کہ ان میں تیسرا حرف مضموم ہے مگر پھر بھی حمزہ وصلی مکسور ہے۔ امشو، ایتو، اقضو، ابنو، اتقو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا تھا حمزہ وصلی کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں حمزہ قطعی کے بارے میں۔ حمزہ قطعی کی کیا پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ قطعی کے بارے میں جی ہم نے وہ جو ہے یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ حمزہ ان مذکورہ، جو ابھی ہم نے حمزہ وصلی کے بارے میں پڑھا، ان مذکورہ حمزہ کے سوا تمام حمزہ قطعی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے 5-6 پوائنٹ آپ کو جو ہے وہ کاؤنٹ کروائے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حمزہ ہیں وہ تمام کے تمام حمزہ قطعی ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا فعل کے شروع میں حمزہ مفتوح ہو تو وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، مکسور یا مضموم ہوگا تو وہ تو وصلی ہوگا، لیکن یہاں پہ حمزہ مفتوح ہو تو حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ جیسے اذهبتم، جیسے اذهبتم، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مضارع اور واحد متکلم کا حمزہ بھی ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، جیسے وَأَعْتَزِلُكُمْ سَأُنزِلُ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح فعل مضارع اور واحد متکلم کا حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، جیسے وَأَعْتَزِلُكُمْ سَأُنزِلُ۔ تو یہ ہے جی حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو دی، جو زیادہ تر استعمال میں آتا ہے، زیادہ تر بولا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطعی کی اچھی طرح سے پہچان ہو گئی ہوگی۔ تو جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا لیسن بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے قاعدے کو، اپنے قرآن پاک کو، اپنے تلفظ کو ٹھیک کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔